بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اپنے مضمون اسلامی تحقیق پر پہلا لیکچر جو ہے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے اسلامی اصول تحقیق۔ اسلامی اصول تحقیق ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کا ایم فل اور پی ایچ ڈی دونوں کے طلبہ و طالبات کو پڑھنا لازمی ہے، کہ جو ایم فل اور پی ایچ ڈی میں علوم اسلامیہ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ان کے لیے اس مضمون کی اہمیت و افادیت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے، جب تک آپ کسی بھی علم کے اصول تحقیق نہ پڑھیں اس وقت تک اس علم کے بارے میں آپ تحقیق ہی نہیں کر سکتے۔ تو ایم فل اور پی ایچ ڈی دونوں کیونکہ ریسرچ ڈگریز ہیں، اور ریسرچ کو سمجھنے کے لیے، تحقیق کو سمجھنے کے لیے اسلامی اصول تحقیق کا یہ پیپر جو ہے ہر یونیورسٹی میں رکھا گیا ہے۔ تو آپ کی جامعہ کے اندر بھی یہ مضمون بڑا اہم ہے۔ تو میں اس مضمون کا آغاز جو ہے اس کے لغوی معنی اور جو مفہوم ہے اس سے کرتا ہوں، کہ اس مضمون کی معنی و مفہوم کیا ہیں۔ اس مضمون کے معنی و جو مفہوم ہیں اس پہ آپ اگر غور کریں تو آپ کو یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ لفظ جو تحقیق ہے اس کا مادہ اردو زبان میں اور اسی طرح عربی زبان میں اور انگریزی زبان میں کیا ہے۔ تو تحقیق جو ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا، اور کسی حق کو، کسی سچ کو یا کسی بھی چیز کو معلوم کرنا۔ تو معلومات کے لیے تحقیق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا سورۃ الحجرات کے اندر، فَتَبَيَّنُوا، کہ تحقیق کر لیا کرو۔ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ تو سورۃ الحجرات کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم تحقیق کیا کرو، یعنی کسی بات کی تفتیش کیا کرو، بلا تحقیق بلا تفتیش کوئی عمل نہ کیا کرو۔ تو یہاں پر تحقیق کے معنی ہیں صحیح بات کو معلوم کرنا، اور اسی لیے بعض محققین نے اس کے معنی لکھے ہیں کہ حق کو معلوم کرنا، یعنی حق کی تلاش، حق کے بارے میں معلومات۔ یہ تحقیق کے معنی اور جو مفہوم ہیں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو پھر باقی مضمون کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو تحقیق جو ہے وہ حق کی تلاش بھی ہے، حق کی جستجو بھی ہے، اور حقائق کو معلوم کرنا بھی ہے۔ حقائق جو ہیں یہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں نہیں معلوم ہوتے جب تک ہم تحقیق نہ کریں۔ بہت ساری چیزوں کی حقیقت، اشیاء کی حقیقت، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار اشیاء پیدا کی ہیں، بے شمار علوم ہیں۔ تو ان سب کی حقیقت کو جاننا تحقیق کے ذریعے ممکن ہے۔ تحقیق کے بغیر کسی چیز کی حقیقت کو معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی چیز کے بارے میں صحیح معلومات لینے کے لیے تحقیق کا مضمون پڑھنا پڑے گا، اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کے لیے تمام علوم جو ہیں بروئے کار لا کر اس کی حقیقت تک پہنچا جائے گا۔ تو اس لیے اسلام کے اندر جب تحقیق کے معنی کو ہم لیتے ہیں تو اس میں حق کو معلوم کرنا بھی ہے، سچ کو معلوم کرنا بھی ہے، اور حق اور باطل میں فرق کرنا بھی ہے۔ یعنی اسلامی اصول تحقیق کے اندر حقیقت کو معلوم کرنا بھی ہے اور حق اور سچ کو معلوم کرنا بھی ہے، کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اور حق اور سچ کے بارے میں جب آپ صحیح تحقیق کر پاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہت بڑا نیکی اور اس کو بہت بڑا اجر یعنی قرار دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کائنات کی کسی ایک چیز کے بارے میں، اس کائنات کے اندر مختلف جو اشیاء ہیں جو لا تعداد ہیں، ان گنت ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی اگر صحیح معلومات اکٹھی کر لے، ان کو جمع کر لے اور اس کے بارے میں اس کی حقیقت تک پہنچ جائے، تو وہ اللہ کے نزدیک تو اسے اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا اور اس کے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے اسلامی اصول تحقیق کے اندر، کہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی ملتی ہے۔ یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے اسلامی اصول تحقیق میں اور عام اصول تحقیق کے اندر، جسے ہم غیر اسلامی اصول تحقیق بھی کہتے ہیں۔ یعنی اصول تحقیق ہیں تو جو ریسرچ میتھڈالوجیز ہیں وہ دنیا کے اندر ہر جگہ ہیں، سائنسز کے اندر بھی، سوشل سائنسز کے اندر بھی، تمام علوم کے اندر، تمام لسانیات کے اندر، ہر جگہ پر تحقیق، یعنی علم کا تعلق تحقیق کے ساتھ ہے۔ تحقیق کے بغیر علم
کی حقیقت تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا. معلومات سے آگے نہیں جائے. دیکھیں نا، علم معلومات کا نام ہے. معلومات کی تہہ تک پہنچنا، معلومات کی حقیقت تک پہنچنا، اور اس حقیقت کو جان کر اس کو آگے لے کر جانا اور اس کو مزید ترقی دینا، اس حقیقت کے ذریعے اس کو عوام کے لیے اور انسانوں کے لیے انتہائی فائدہ مند بنانا، یہ تحقیق کے زمرے میں آتا ہے. تو اس لیے اسلامی اصول تحقیق جو ہیں وہ غیر اسلامی اصول تحقیق سے بالکل تھوڑا مختلف ہیں. کیونکہ جب ہم حق اور سچ کو تلاش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کے اندر اپنی معرفتیں رکھی ہیں ان کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں اسلامی اصول تحقیق کے مطابق جب تحقیق کرنی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر حق اور باطل کے بارے میں فرمایا کہ اس میں فرق کرو. تو اسلامی اصول تحقیق حق اور باطل میں فرق کرنے کا نام. اسلامی اصول تحقیق حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، جبکہ جو سیکولر اصول تحقیق ہیں، یا مطلب سیکولر بھی نہ کہیں، اگر آپ اصول تحقیق عام اصول تحقیق، اس میں حق اور باطل میں اگر فرق نہ بھی ہو تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تحقیق ہے جو بذات ایک چیز ہے، اس میں حق اور باطل کا کوئی خاص مفہوم نہیں ہے. جبکہ اسلامی اصول تحقیق کے اندر حق اور باطل کے درمیان بھی فرق کرنا ہے، حق اور سچ کے درمیان بھی فرق کرنا ہے، جھوٹ اور سچ کے درمیان بھی فرق کرنا ہے، اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرنا ہے. یہ ایک بڑا فرق ہے کہ ایک مسلمان سائنسدان، ایک مسلمان محقق جب کوئی تحقیق کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اظہار بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی تحقیق کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس راستے پہ چلایا اور اس حقیقت تک پہنچ گیا. اس کائنات کی تخلیق میں، آسمان و زمین میں، دریا اور سمندر اور پہاڑ اور جتنی مخلوقات ہیں، ایک ذرہ، ایک چیونٹی جو ہے، اور پہاڑ کے اندر جو ایک رائی کا دانہ ہے، اس کے بھی وہ اللہ کے علم کے اندر ہے. اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے جب وہ تحقیق کرتا ہے تو وہ اسلامی اصول تحقیق کو اپنا کر ہی کر سکتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید نص ہے، ٹیکسٹ ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، ان پر جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو وہ اسلامی اصول تحقیق کے مطابق کرتے ہیں. اسلامی اصول تحقیق کو اس پر ہم لاگو کرتے ہیں. تو اسلامی اصول تحقیق کا تعلق جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کو معلوم کرنے سے بھی ہے. جو اسلام کی حقانیت ہے وہ بھی اسلامی اصول تحقیق سے واضح ہوگی. تو ایک مسلمان محقق کا کام یہ ہے کہ وہ ماضی کی تاریخ میں جا کر 1400 سال کی اسلامی تاریخ کے اندر تحقیق کرتا ہے. قرآن مجید، وحی الہی، ناسخ و منسوخ، شان نزول، اسباب نزول، اور مفسرین نے جو کچھ بیان کیا ہے ان واقعات کو آگے ہم جا کے اس کو پڑھیں گے. لیکن یہ تعارف میں، کیونکہ آج پہلا لیکچر ہے، تو اس کے اندر اصل یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک مسلمان محقق جو ہے وہ جب قرآن پہ بھی تحقیق کرتا ہے، کیونکہ عام آدمی تو کہیں گے کہ ہیں قرآن کے اوپر تحقیق کرنا. جی ہاں، یعنی قرآن مجید کی صورتیں، ان کے اسباب نزول کیا ہیں، شان نزول کیا ہے، ان کا زمانہ نزول کیا ہے، اس کے اوپر تحقیق کرنا ہے. بڑی اہم بات ہے کہ زمانہ نزول کیا ہے، کس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی، کن حالات میں آئی، کس کے لیے آئی، عام ہے، خاص ہے. تو اسی طرح سے ہم سارے احکامات کا جائزہ لیتے ہیں تحقیق کے ذریعے. تو قرآن کے اوپر بھی تحقیق ہوتی ہے، حدیث کے اوپر بھی ہوتی ہے. تو حدیث کے اوپر بھی اسلامی اصول تحقیق کو ہم اپناتے ہیں، لاگو کرتے ہیں. تو اسلامی اصول تحقیق جو ہیں وہ نص کے اوپر بھی، ٹیکسٹ کے اوپر بھی اپلائی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سے بھی حقائق معلوم کرتے ہیں. اس طرح احادیث کے اوپر، سیرت کے علم کے اوپر تحقیق ہوتی ہے. اسی طرح فقہ تو ہے ہی ساری تحقیق. فقہا، مجتہدین نے تو تحقیق کو اپنایا تو یہاں تک پہنچے. اب ہم دیکھتے ہیں اسلامی اصول تحقیق جو ہیں ان کی اہمیت و ضرورت کیا ہے، یعنی تحقیق اور اسلامی اصول تحقیق کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے. اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو ہمیں اس سلسلے میں پوری اس کائنات کے اندر غور و خوض کرنا ہوگا. یہ اس کائنات کی تشکیل، اس کائنات کے نظام اور اس کے چلنے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تحقیق ہی سے ہو رہا ہے. اس کائنات کے پورے نظام پر آپ غور کریں تو آپ کو تحقیق کرنی ہوگی. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے علم الاشیاء کے اندر، علم الاسماء کے اندر، کہ جو بلا تحقیق آپ اس کے بارے میں بات کر سکیں. بلا تحقیق آپ بات نہیں کر سکتے جب تک تحقیق نہ کریں.
تو اس لیے قرآن مجید نے تحقیق کی اہمیت و ضرورت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب، آخری کتاب، اس کے اندر سب سے زیادہ جس بات پہ زور دیا گیا ہے وہ یہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی تم میں سے ایسا جو قرآن کے ذکر پر غور کرے، یعنی اس کلام کے اوپر غور و فکر کرے۔ اب یہاں پر پوری ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس ذکر کو، یہ جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ انسانوں کے لیے تذکیر کا باعث ہے، انسانوں کے لیے نصیحت کا باعث ہے، انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس ہدایت کے علم پر کون ہے جو غور و فکر کرے؟ تو یعنی قرآن کہتا ہے غور و فکر کرو، آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان نہیں لانا بلکہ غور و فکر کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن نے بار بار کہا افلا تتفکرون، کہ یعنی قرآن پر غور کرو، افلا تتفکرون، تم کیوں نہیں غور کرتے اس پر؟ غور کرو، یعنی تتفکرون، اکیلے بھی اور مل کر بھی، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی تم قرآن کے اوپر غور و فکر کرو۔ اسی طرح یعنی قرآن کہتا ہے افلا تدبرون، کہ تم اس پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیا کرو، یعنی غور و فکر اور تحقیق سے کام لیا کرو، اس کی آیات کے اندر اس کی تہہ تک پہنچا کرو کہ اصل میں حکم کیا ہے، یہ بات کیوں کی جا رہی ہے، یہ حکم کیوں نازل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تفکر، تدبر، یہ کیا ہے؟ یہ تحقیق کے لیے قرآن نے ہمیں ترغیب دی ہے، یعنی موٹیویشن ٹو اسلامک ریسرچ ہے، کہ آپ کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے ٹوورڈ اسلامک ریسرچ، کہ غور و فکر کرو۔ یہ کائنات کا نظام ایسے نہیں چل رہا، یہ اشیاء ایسے آپ کے سامنے گھوم پھر نہیں رہی، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ سمندر، دریا اور پہاڑ نہیں، یہ چھوٹی سی چیونٹی بھی ہے۔ شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا کہ اس کے اوپر غور کرو، چیونٹی ہم نے بنائی اس پہ غور کرو، یہ مکھی ہم نے پیدا کی اس کے اوپر غور کرو۔ یعنی چھوٹی چھوٹی اشیاء جن پہ جو ہے نا کفار کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں مکھی اور مچھر کا بھی ذکر ہے۔ ہاں اللہ نے فرمایا یہ اسی لیے تو اس پہ غور و فکر کرو کہ یہ دیکھو توحید کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے تحقیق جو ہے یہ اسلامی اصولوں کے اندر لازمی اور ضروری ہے۔ اسلامی اصول تحقیق کے بغیر آپ اس کلام کو، اللہ کی کتاب کو اور قرآن و سنت دونوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس لیے قرآن و سنت میں ان دونوں کو سمجھنے کے لیے بھرپور ترغیب دی گئی۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ مختلف واقعات بیان کرتا ہے کہ جس کے اندر غور و فکر، تدبر اور معاملات کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ آپ دیکھیے جو ہے نا قرآن مجید جو ہے تذکیر بآلاء اللہ، جب قرآن تذکیر بآلاء اللہ کرتا تھا، شاہ ولی اللہ کی اصطلاح پڑھ کے آئے ہوں گے الفوز الکبیر کے اندر، تذکیر بآلاء اللہ۔ یہ تذکیر بآلاء اللہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات پر غور و فکر کر کے اپنے لیے نصیحت حاصل کرنا، ہدایت حاصل کرنا۔ یہ تذکیر بآلاء اللہ جو ہے یہ تحقیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے کس چیز کو کیسے پیدا کیا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں قرآن کا ایک علم جو ہے وہ تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ اس بآلاء اللہ کے اندر آیات کائنات پر غور کرنا، کائنات کے اندر بنائی گئی اشیاء پہ غور کرنا۔ تو آیات کائنات کب سمجھ آئیں گی؟ جب ہم تحقیق کریں گے، اور وہ تحقیق جو ہم الہامی کتاب کی روشنی میں کریں گے، وحی الہی کی روشنی میں کریں گے، اور وحی الہی پر جب غور کریں گے تو تب اس کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ تو اس لیے تذکیر بآلاء اللہ بھی تحقیق کے ذریعے اس کائنات کی حقیقت کو معلوم کریں گے، کائنات کی اشیاء کو معلوم کریں گے اور وحی پہ غور کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا نظام ہے وہ انسان کو ہدایت طرف لاتا ہے نا۔ قرآن کا مقصد تو کیا ہے؟ ان سارے علوم کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین اعلیٰ ترین مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، فی احسن تقویم ہے، اور نائب ہے اس کائنات کے اندر، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس خلیفہ کو خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تحقیق کی طرف لگایا جائے۔ تحقیق کے بغیر خلافت کی ذمہ داریاں وہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اسلامی اصول تحقیق کو پڑھنا اور جو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے تذکیر بھی ایام اللہ ہے، تاریخ کا علم ہے، اقوام، سابقہ اقوام کے واقعات ہیں، ان کا ذکر ہے، سابقہ قوموں نے کس طرح زندگی بسر کی، کیسے کیسے انہوں نے ایام گزارے اور کیسے انہوں نے اعمال کیے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا۔
یہ تاریخ کا علم، تاریخ کا تو تحقیق سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ سوشل سائنسز کے اندر جو علم تاریخ ہے، ہسٹری کا علم ہے، تو ہسٹری اور تاریخ جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے۔ اس کے بغیر قومیں کبھی بھی اپنے مستقبل کے بارے میں صحیح راستے کا تعین نہیں کر سکتی۔ جو قومیں تاریخ نہیں پڑھتی وہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ تاریخ کا علم جو ہے وہ قوموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکیر بایام اللہ کے جو واقعات بیان کیے ہیں، سابقہ اقوام کے جو قصے بیان کیے ہیں، بنی اسرائیل کے، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت آدم کا، حضرت نوح کا، حضرت یونس کا، یہ سارے جو قصے بیان ہوئے ہیں، یہ سارے بنی اسرائیل کے واقعات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، کیوں ہیں؟ سورۃ کاف جو ہے اس کے اندر دیکھیں 3 اہم قصے بیان ہوئے۔ اسی طرح سورۃ جو یوسف ہے، سورۃ یوسف پورے ایک قصے پر مبنی ہے۔ کیوں ہے؟ اس کے اندر یہ بڑا لمم، یہ ایک بہت طویل موضوع ہے، اس پہ پھر بات ہو سکتی ہے، لیکن ان صورتوں پہ آپ غور کریں کہ قرآن مجید کے اندر جو تذکیر بایام اللہ ہے، یہ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ضروری ہے، اور یہ ہدایت اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک اسلامی اصول تحقیق کے مطابق ان واقعات پر غور نہ کیا جائے کہ ان میں سے کون سا واقعہ درست ہے، جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ درست ہے، جو بعد میں لوگوں نے بیان کیے ہیں اور خود اپنی طرف سے بیان کر دیے وہ درست نہیں ہے۔ اور یہ مفسرین نے یہ کام کیا کہ دیکھیے یہ اصل واقعہ یہ تھا، اور اس میں بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ اپنی طرف سے شامل کر دیا، یا جو گھڑے گھڑائی باتیں، قصے اور کہانیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بیان کرتے رہے۔ تو قرآن مجید کے اندر تذکیر بایام اللہ کا جو علم ہے وہ تاریخ کا علم ہے، اور تاریخ کے علم میں تحقیق لازمی اور ضروری ہے۔ تو اس لیے اسلامی اصول تحقیق کے مطابق تذکیر بایام اللہ پر بھی ہم تحقیق کریں گے، اور تحقیق کر کے ان واقعات کی سچائی کو بیان کریں گے کہ سچی بات اس میں کیا ہے، اور بعد میں کیا کچھ اس میں غلط طور پہ شامل کیا گیا، اور پھر ان غلط باتوں کو آج ہم تک بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ چل رہی ہیں، یہ جو قصے اور کہانیاں چل رہی ہیں نا، سب یہ ساری بلا تحقیق ہیں۔ تحقیق شدہ وہ بات ہے جو قرآن کی آیات کی روشنی میں محققین نے جن کو بیان کیا، اور قرآن کے جو اسباب اور شان نزول کے مطابق اور قرآن کے ٹیکسٹ کے مطابق ان کو بیان کیا، اور پھر ان کی تائید کے اندر صحیح حدیث بھی بیان کی گئی۔ تو اسلامی اصول تحقیق جو ہے ان چیزوں کو ہمارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ ہم صحیح حقیقت تک پہنچ سکیں، یعنی قرآن کے صحیح واقعات کو سمجھ سکیں، اور آئندہ کے لیے اپنے مستقبل کا لاعمل اس کے لیے طے کر سکیں۔ یہ اسلامی اصول تحقیق جو ہے یہ وہ مضمون ہے جو ہمیں اس کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی جو اہمیت بیان کی ہے، ترغیب دی ہے اس کے لیے، اگر آپ اس پہ غور کریں، میں صرف یہاں پر 3 احادیث سے واقعات بیان کرتا ہوں، یعنی جو واقعات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم 3 واقعات کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ اور دیکھیں یہ ایسے واقعات ہیں جو آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی تو ہوں گے، لیکن پڑھے بھی ضرور ہوں گے، لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان میں کون سا اصول تحقیق جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے تحقیق کے اندر ایک استخراجی طریقہ ہے اور ایک استنباطی طریقہ ہے، ایک استقرائی طریقہ ہے۔ یہ مختلف جو طریقے ہیں یہ تحقیق کی اقسام میں آئیں گے، ہم آگے بیان کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقرائی طریقے کو بھی، استخراجی کو بھی اور استنباطی کو بھی سب کو جو ہے وہ استعمال کیا، یعنی اپلائی کیا۔ لیکن آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنے خطبے میں بیان کرتے، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ممبر رسول پر آپ بیان کرتے، تو سب کو بات سمجھ آ جاتی، سب لوگ اس پہ عمل کرتے، کوئی آپ سے یہ سوال نہ کرتا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی۔ لیکن آپ نے اسے خطبے میں بیان نہیں کیا، اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے نا پیش کیا، مشاہدہ، تجربہ اور نتیجہ نکال کر اس کو پیش کیا، جو تحقیق کا طریقہ ہے۔ پہلے آپ کسی کا مشاہدہ کریں، پھر اس پہ تجربہ کریں، پھر اس سے نتیجہ نکالیں، پھر اس نتیجے کو بیان کریں کہ یہ تمہارے لیے اس یعنی جو ہے طریقہ زندگی اور زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، اور یہ سب بات جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ساتھ لیا، اور آپ ان کو ہاتھ پکڑ کر مدینہ شہر سے باہر لے گئے۔ حضرت ابوذر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے شہر سے باہر نکل گئے، اور جا کر ایک درخت جو پت جھڑ کے موسم میں اپنے پتے گرا رہا تھا، آپ نے اس درخت کی ٹہنی کو ہلایا تو اس کے پتے گرنا شروع ہو گئے۔ جب پتے گر گئے تو مجھے کہا ابوذر تو نے دیکھا کہ اس درخت کے پتے کیسے گرے؟
اور اس کی ٹہنی بالکل صاف ہو گئی. میں نے کہا ہاں بالکل دیکھا, پتے بھی گر گئے اور ٹہنی بھی صاف ہو گئی. تو فرمایا ابو ذر, جب کوئی بندہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کی ٹہنی سے خشک پتے گر گئے اور یہ درخت صاف ہو گیا. اب آپ دیکھیے یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے, ایک پہلے مشاہدہ ہے, پھر اس کا ایکسپیریمنٹ کیا, پہلے درخت دکھایا, پھر اس پہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا, پھر اس سے نتیجہ اخذ کیا. یہی اصول تحقیق ہیں. تو وسلم یہ بات اگر حضرت ابوذر کو مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کے بتاتے تب بھی آپ مان لیتے, مانتے, حقیقت تھی, سچ تھا. لیکن آپ نے یہ صحابہ اکرام میں یہ عادت ڈالی کہ میرے صحابہ کے اندر جو مشاہدے کی عادت ہو, تجربے کی عادت ہو, غور و فکر کی عادت ہو, اور پھر اس کے نتیجے میں جو رزلٹ آئے اس جو ہے نا ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں, اس مشاہدے اور تجربے کے نتیجے میں جو اس کا نتیجہ نکلے گا, ریسرچ میں جو رزلٹ نکلے گا, اس رزلٹ کو وہ اپنے لیے دنیا میں جو زندگی گزارنے کا ایک لاہ عمل طے کر لیں, اس سے رہنما اصول نکال لیں اور انہی رہنما اصولوں پر وہ اپنی زندگی بسر کریں. یہ نماز, روزے اور اسی طرح باقی عبادات کے بارے آپ نے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھائے. روزے کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا. اس کے بعد 2 اور ایکسپیریمنٹ ہیں جو آپ نے کیے. وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, راوی نے لکھا ہے کچھ ان کی تعداد پوری نہیں بتائی, 5-7 لوگ ہوں گے, یعنی کچھ سے مراد ہے کہ 4 سے زائد لوگ ہوں گے. اور وہ بیٹھے ہوئے کسی اپنے دوست اور بھائی کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو وہاں موجود نہیں ہے, یعنی اس کی برائی کر رہے ہیں. عام زبان میں ہم غیبت کہتے ہیں, قرآن نے بھی اسے غیبت کیا ہے. اور یکتب بعضکم بعضا, یعنی ایک دوسرے کی یہ جو غیبت کرتے ہیں نا ہم, تو یہ غیبت جو ہے یہ گناہ ہے. اب آپ دیکھیے وہ صحابہ کرام جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے میں غیر موجود شخص کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں جو اس کی عدم موجودگی میں کرنا ان کے لیے درست نہیں تھا. تو خیر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں کہا, آپ نے روکا نہیں, ٹوکا بھی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ میرے ساتھ چلو. انہیں اپنے ساتھ لیا اور مسجد نبی سے باہر لے گئے. اور راوی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے گئے یہاں تک کہ ہم شہر سے دور چلے گئے. ایک ویرانہ سا آیا, اس میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا, یعنی جب بکری کا بچہ کسی کا مر گیا اس نے پھینک دیا باہر. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے گرد کھڑا کر دیا, دائرہ کھینچا اور کہا کہ سارے اس کے گرد کھڑے ہو جاؤ اور میں کہ جی اس کو نوش کریں, کھائیں اس کو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سب خاموش ہو گئے کہ اس مردہ بکری کے بچے کو کون کھائے اور کیسے کھائے. خاموش ہو گئے. آپ نے دوبارہ فرمایا. جب آپ نے سبارہ فرمایا تو ہم میں سے کسی ایک نے جواب دیا وسلم اگر یہ بکری زندہ ہوتی, اس کا بچہ زندہ ہوتا, ہم اس کو ذبح کرتے, اس کو حلال کرتے اور اس کو بھون کر کھاتے. کچا گوشت تو زندہ کا یعنی حلال کا بھی نہیں کھایا جا سکتا, یہ تو مردہ ہے نا, یعنی حلال بھی ہو تب بھی اس کا کچا گوشت نہیں کھایا جا سکتا, اور یہ تو ویسے مردہ ہے, مرا ہوا ہے, اس کا گوشت کیسے کھائیں. تو آقا نامدار نے دیکھے نا پہلے مشاہدہ کرایا, تجربہ کرو, نہیں ہو سکا. کہا دیکھو اب بھی آپ مسجد میں بیٹھ کر اپنے جس بھائی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے آپ بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے تھے, آپ بھی اس کا گوشت کھا رہے تھے. اب بتاؤ ایک مردہ بکری کا گوشت تم سے نہیں کھایا جاتا, جبکہ یہ اگر زندہ ہوتا ہے اسے ذبح کرتے, حلال کرتے, یعنی حلال جانور ہے نا, گوشت کھانا بھی حلال ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حلال کر کے بھون کے کھاتے, اس کو پکا کر کھاتے. تم اسی طرح سے یہ کام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کر رہے تھے. تو آپ نے صحابہ میں نا یہ جستجو, تلاش, تحقیق, ترغیب دی اس بات کی. پہلے مشاہدہ کرایا, پھر اس کے اوپر ایک اصول اپلائی کیا. جب اصول کو اپلائی کیا تو انہیں بات سمجھ آ گئی, اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ آئندہ غیبت نہیں کرنی. اب یہ بات مسجد صحن میں بھی ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ذرا غور کریں نا عزیز طلبہ و طالبات, اگر یہ رسول اللہ علیہ وسلم بات مسجد میں کہتے بیٹھ کر تو کیا ہم اس پہ عمل نہ کرتے؟ بہت اچھی طرح سے عمل کرتے. صحابہ کرام فوراً سے پڑھ نہیں, آپ نے اس کا مشاہدہ تجربہ کرایا, ایکسپیریمنٹ کرایا, ایکسپیریمنٹ کے بعد نتیجہ نکالا اور یہ بات حدیث میں آ گئی, اور یہ صحابہ کرام نے اس بات کو پھر آگے بیان کیا کہ آج یہ واقعہ ہوا اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا. اور ایک تیسرا واقعہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ ایک دفعہ آن جناب علیہ السلام نے اپنے ساتھ چند صحابہ کرام کو لیا, آپ انہیں شہر سے باہر لے گئے اور 3 چیزوں کا مشاہدہ کرایا.
سب سے پہلے دکھایا کہ ایک بوسیدہ لباس پڑا ہوا ہے، جیسے شہر سے باہر لوگ پھینک دیتے ہیں اپنے کپڑے پرانے اتار کر، وہ بوسیدہ ہو چکا ہے، گندا اور غلیظ ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا دیکھو یہ کیا ہے؟ کہا ایک بوسیدہ لباس ہے، پھٹا پرانا، ضائع ہو گیا کسی کا، اس نے پھینک دیا، رد دیے، بیکار ہے۔ آگے گئے تو دکھایا آپ نے اس کے ساتھ ہی ایک انسان کی گلی سڑی کھوپڑی پڑی تھی، کسی نے انسان کو مرا اور کیا ہوا اس کے ساتھ، بہرحال اس کی ہڈیوں کا ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، وہ بھی دکھایا۔ یہ کیا ہے جی؟ ایک انسان کی کھوپڑی، اس کا ڈھانچہ ہے، کوئی مر گیا، گل سڑ گیا، اور آج اس کی حالت یہ ہے کہ یہ کھوپڑی پڑی ہوئی ہے راستے کے اندر۔ اس کے بعد آگے گئے تو غلاظت پڑی ہوئی تھی، گندگی، فضلہ پڑا ہوا تھا۔ کہا یہ کیا کہ فضلہ ہے، انسان جو کھاتا پیتا ہے اس کی غلاظت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یار تم نے غور مشاہدہ کیا یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ کہا یہ تینوں چیزیں وہی ہیں جو بیکار ہو چکی ہیں، ضائع ہو چکی ہیں۔ کہ نہیں، دیکھو اس پہ غور کرو، یہ وہ لباس تھا جو انسان پہن کر دنیا میں تکبر کرتا تھا، غرور و فخر کرتا تھا، اور لباس پہن کر شاہانہ لباس پہنتا تھا، بڑا قیمتی لباس تھا یہ۔ کبھی یہ وہ لباس تھا جو پہن کر نا یہ دنیا میں اکڑتا تھا، چلتا تھا، یہ دیکھو جی میڈ ان فرانس ہے، یہ میڈ ان جاپان ہے، یہ میڈ ان جو ہے نا یو ایس اے ہے، یہ وہ لباس ہے میرا۔ ایسا لباس تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اور آج یہ گل سڑ گیا، یہ بالکل بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اسی طرح یہ وہ انسان کی کھوپڑی ہے، یہ وہ انسان جو غرور سے، فخر سے اپنا سر بلند کرتا تھا اور اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا تھا، انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، اور اسی دماغ سے بڑے کام لیتا تھا اور کہتا تھا میں تو بڑا ہی افلاطون ہوں، بڑا رستوں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوں میں۔ تو آج دیکھو اس کی کھوپڑی کی حالت، یہ پاؤں کی ٹھوکروں میں آئی ہوئی ہے، لوگ ٹھوکر بھی نہیں مارتے سے، ویسے بھی ایک طرف سے ہو کے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا پڑا ہے۔ یہ انسان کی اصل حقیقت، انسانی صحت، انسانی جان اور انسانی غرور، جو تکبر اور فخر اور بڑا نام تھا اس کا، یہ انسان کی اصل حقیقت ہے۔ یہ ایسے گل سڑ جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کیا کچھ کرتا ہے یہ دیکھیں، اس کی اصل حقیقت یہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ غذا دکھائی، وہ فضلہ دکھایا، یہ دیکھیں اس کے لیے انسان بڑی کوشش کرتا ہے، حلال و حرام کی قید بھی چھوڑ دیتا ہے، پتہ نہیں کیسے مال اکٹھا کر کے کھا پی جاتا ہے، اپنا بھی کھا جاتا ہے، لوگوں کو بھی کھا جاتا ہے، جو یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا حق مار لیتا ہے، اچھا اور برا کوئی تمیز نہیں کرتا، بس کھاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے کھانے کھاتا ہے، حلال سے بھی کھاتا ہو تو بڑی توجہ سے کہتا ہے دیکھو میرا مال کیسا لذیذ ہے، کیسا اچھا بنا ہوا ہے۔ یعنی اس کے دونوں پہلو، یعنی اگر حلال ہے، پاکیزہ ہے، تب بھی بڑی لذت اور بڑا اس پہ غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے، دیکھو میرے دسترخوان پہ کیسی حلال چیزیں، کیسی بہترین چیزیں، اور کیسے اچھا مال اللہ نے مجھے دیا ہے، اور ہے کسی کے پاس جیسا میرے پاس ہے، اور ایک ایک قسم کے انواع و اقسام کے کھانے لگا کے کھاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے اس کی۔ اور جب دوسروں کا مال کھا بھی جاتا ہے تو اس کی حقیقت بھی دیکھ لو۔ تو فرمایا یہ انسان کے کھانے پینے کی حقیقت، انسان کی صحت، جان اور زندگی کی حقیقت، اور انسان کے لباس اور اس کے جو غرور و تکبر کی اصل حقیقت یہ ہے۔ تو اس حدیث پہ آپ جتنا بھی غور کرتے جائیں نا، اس میں سارے اصول تحقیق پائے جاتے ہیں۔ یہ مشاہدہ، تجربہ، پھر نتائج، پھر ان نتائج سے رہنما اصول لینا، اور ان رہنما اصولوں کے اگر زندگی بسر کریں، یقین کریں پورے معاشرے میں امن ہو جائے، ہر انسان بن کر زندگی بسر کرے اللہ کی اطاعت و بندگی کے اندر، رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر۔ اگر اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں تو اس میں اصول تحقیق، اسلامی اصول تحقیق، اور پھر ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بھی، اور علم اور تحقیق کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس مضمون کے اندر جب ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں یہ بات سامنے آئے گی کہ قرآن و سنت تحقیق کرنے پر پورا زور دیتا ہے۔ یہ قرآن و سنت جو ہے وہ تحقیق کے راستے کھولتا ہے ہمارے لیے، اور قرآن و سنت کی پوری تعلیمات اس بات کے لیے ہیں کہ انسان غور و فکر کرے۔ اسلامی اصول تحقیق قرآن و سنت کی تعلیمات پر بھی غور و فکر کے لیے زور دیتی ہیں، اور کائنات کی تمام اشیاء پر غور و فکر کے لیے اور تحقیق کے لیے، حق اور سچ کی تلاش کے لیے، اور جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ حق اور سچ کو تلاش کرنا، حق کو باطل میں فرق کرنا، صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا، اور حقائق تک پہنچنا اور اس کے نتائج کو اخذ کرنا، یہ ہے اسلامی اصول تحقیق کا وہ راستہ جو ہم اس مضمون کے اندر پڑھیں گے، اور آگے چل کر اسلامی علوم کے اوپر تحقیق کا طریقہ کار جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم بحث کریں گے، ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ عزیز طلبہ و طالبات اسلامی اصول تحقیق، اس کی ضرورت و اہمیت اور اس کی افادیت پر ہے کہ اس کے بغیر تو آج بھی دنیا میں اسلام کا علم پیش نہیں کیا جا سکتا،
اور اسلامی علوم کی ترقی کا راستہ جو ہے وہ اصول تحقیق کے ذریعے۔ اسلامی علوم کبھی بھی آج کے عصر حاضر کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے جب تک کہ اسلامی اصول تحقیق کو ہم نہیں اپنائیں گے۔ تو یہ اسلامی اصول تحقیق کا تعارف، اس کی ضرورت اور اہمیت اور اس کے فائدے پر آج ہم نے ڈسکس کیا، گفتگو کی ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو میں اس کا جواب بھی دوں گا، جو بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔